الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ میرے محترم بھائیو، جو حضرات کھڑے ہیں وہ تشریف رکھے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، عمل کے نیت سے آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مد ظلہ العالی اور ان کے جو رفقائے کار ہے، میں ان کا مشکور ہوں کہ اس مبارک تقریب میں انہوں نے مجھے شرکت کا موقع عطا فرمایا، کیونکہ ایسے تقاریب میں شرکت یہ آخرت کے سب سے بہترین کرنسی ہے۔ مشکل گھڑی میں قرآن مجید کے طلباء کرام کی خوشیوں میں شرکت، ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھنا، اور جو ہمارے بھائی یہ عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی باعث مغفرت بنے گی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں بہت ہی زیادہ باہمت اور عزم اور ولولہ رکھتے ہیں۔ مدارس کے جال کو انہوں نے اتنا پھیلا دیا کہ شاید کوئی محلہ، کوئی گاؤں بستی ایسا رہ گیا ہوگا جہاں مدرسہ نہ ہو، جہاں قرآن کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، جہاں قرآن کا نور نہیں بانٹا جاتا ہو۔ بھائی بیٹھو۔ کون ہے بھائی؟ بھائی یہ باہر جو شور ہو رہا ہے اسے بند کر دے فوراً۔ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی نہ کرے، پھر وہی ہوا۔ انتظامیہ والے اس بات کے مسئول ہیں، اس انتظامیہ والے جہاں کہیں بھی ہیں فوراً حرکت میں آ جائیں۔ جو جتنے بھی شریر بچے ہیں سب کو وہاں سے ہٹائیں، شور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو حضرات گیٹ پر موجود ہیں اندر آ جائیں۔ تو میں داد دیتا ہوں اپنے نوجوان علماء کرام کو، جو مدارس کے مشن کو لے کر قریہ قریہ گلی گلی میں پھیل رہے ہیں اور اللہ کی اس عظیم نعمت کو آپ کے دروازوں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا، آسمانہ لگ نور ہم بچت شاہ، زماد ارادو تندے پتہ ماتی کی۔ انسان حریص ہے فائدے کا، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے
اس کام کے طرف بڑھتا ہوا بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک ہے اللہ کی دوستی اور ایک ہے شیطان کی دوستی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کی دوستی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور شیطان کی دوستی بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی دوستی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کو اندھیروں سے کھینچ کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، تباہی کے راستوں سے ہٹا کر نجات کے راستے کی طرف لاتے ہیں۔ اور شیطان کی دوستی کیا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو روشنی سے کھینچ کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پاک اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیتے ہیں۔ کافروں کا دوست شیطان ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، روشنی سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ورغلا کر اندھیروں میں پہنچا دیتا ہے۔ اب کس کی دوستی بہتر ہے؟ اللہ کی دوستی بہتر ہے، شیطان کی دوستی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو اندھیروں میں لے جا کر جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے، جہاں ہر تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کر اور روشنی تما کر جنت کی نعمتوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب کس کی دوستی بہتر ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو روشنی آسمانوں سے نازل کی ہے تاکہ ہم اس روشنی کو حاصل کر کے دوست دشمن میں فرق کر سکے اور مفید اور نقصان دہ چیزوں میں فرق کر سکے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کی روشنی حاصل کیے بغیر بازار جاؤ گے دنیا کمانے کے لیے، تو آپ جس چیز کو رسی سمجھتے ہو اور ہاتھ بڑھاتے ہو کہ یہ رسی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رسی نہ ہو، وہ سانپ ہو۔ سانپ میں رسی میں فرق آدمی تب کرتا ہے کہ جب آدمی کے پاس روشنی ہو۔ بغیر روشنی کے آپ سانپ اور رسی میں فرق نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بازار میں پڑا ہے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، جائز طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ جائز طریقے سے اگر آپ ان چیزوں کو حاصل کر کے اپنے گھر لاتے ہو، خود کھاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، تو یہ رزق ہے۔ لیکن ناجائز طریقے سے اگر آپ ان چیزوں کو جو بازاروں میں پڑے ہیں گھر لے کے آتے ہو، خود کھاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، تو پھر وہ رزق نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے ہماری مجبوری ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، جو روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں، شریعت کی صورت میں نازل کی ہے، ہم اس روشنی کو حاصل کریں، اور یہ جو دنیا کا سفر ہے، مختصر سفر ہے، اسی روشنی میں طے کرے، تو ہم جنت پہنچ جائیں گے اور دشمن سے بچ جائیں گے، شیطان سے بچ جائیں گے۔ قرآن مجید کافر سے خطاب کرتا ہے،
اور مسلمان سے بھی خطاب کرتا ہے. جب کافر سے خطاب کرتا ہے تو قرآن مجید اس کے باطل عقیدے کا رد کرتا ہے، اس کے باطل زندگی کا رد کرتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے، روشنی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو عقیدہ ہے، آپ کے پاس جو عمل ہے، آپ کے پاس جو زندگی ہے وہ اندھیرا ہے، وہ غلط ہے، چھوڑ دے اس کو، روشنی کی طرف آ جائے، صراط مستقیم کی طرف آ جائے، جو جہنم کا راستہ ہے اس کی طرف آ جائے. اور مسلمان کو جب قرآن مجید مسلمان سے خطاب کرتا ہے تو مسلمان کے وزن میں، مسلمان کے عزت میں، مسلمان کے قدر میں قرآن مجید اضافہ کرتا ہے. کیا مسلمان ہو، آپ کا سفر صراط مستقیم پر ہے، لیکن قرآن مجید کی اس حکم کو اپناؤ گے، اس حکم کو اپناؤ گے، اس حکم کو اپناؤ گے، اس پر عمل کرو گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے، 10 درہم اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. پتہ چلا کہ چور ہاتھ کی قیمت کتنی ہے؟ 10 درہم. لیکن اگر ایک آدمی کسی کی ایک انگلی کو کاٹ دیتا ہے تو دیت میں کیا دینے پڑے گا؟ 500 درہم. 2 انگلی کاٹ دیتا ہے تو 1000 درہم. پورا ہاتھ کسی کا کاٹ دیتا ہے تو دیت میں 2500 درہم دینے پڑیں گے. کبھی ہاتھ کی قیمت 10 درہم ہے، کبھی ہاتھ کی قیمت 2500 درہم ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ قاضی عبدالوہاب نے بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے. فرماتے ہیں اذا کانت امینہ کانت سمینہ و اذا خانت ہانت. ایک ہی ہاتھ ہے، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا، جب یہ ہاتھ قرآن پر عمل کر رہا تھا تو اس وقت یہ ہاتھ قیمتی تھا. اس ہاتھ کی قیمت کتنی تھی؟ 2500 درہم. کسی نے کاٹ دیا تو 2500 درہم دیت میں دینے پڑیں گے. لیکن جب اس ہاتھ نے قرآن مجید کے ایک حکم کو توڑا اور خیانت کر ڈالا، چوری کی، تو اس ہاتھ کی قیمت گر گئی، اور اب ہاتھ کی قیمت کیا ہے؟ 10 درہم. تو قرآن مجید کا ایک حکم جب ہماری زندگی میں آئے گا ہمیں اٹھائے گا، اور قرآن مجید کا ایک حکم جب ہماری زندگی سے نکلے گا ہم نیچے جائیں گے. اگر پورا قرآن مجید ہمارا عقیدہ بن جائے، پورا قرآن اگر ہمارا عمل بن جائے، اور پورا قرآن اگر ہماری زندگی بن جائے، پھر اندازہ لگائے ہم کہاں جا پہنچیں گے. تو یہ جو مدارس ہے، یہ جو علماء ہے، دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید کا نور، قرآن مجید کی روشنی آپ کے بچوں کے سینوں میں بھر رہے ہیں، آپ کے سینوں میں بھر رہے ہیں، آپ کو اٹھانے کے لیے، تاکہ آپ اللہ کے ولی بن جائے، آپ اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کے دوست بن جائے. قرآن اترنے سے پہلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے عرب عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اتنا گر گئے تھے کہ انسانیت کی لکیر سے بھی بہت نیچے چلے گئے تھے. 360 بت بیت اللہ میں رکھے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں کے لوگوں کے اوپر حملہ کرتے تھے،
اور ان کے عورتوں کو بچوں کو قیدی بناتے تھے، جنگل کا قانون تھا، اور پھر پیسے مانگتے تھے، جرگہ بیٹھ جاتا تھا، اور پھر جن کے بچے اور عورتیں اٹھا کر لے کر آئے گاؤں والے، اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے بیٹیوں کو واپس لے جانے کے لیے قیمت ادا کرتے تھے، قیمت ادا کرتے تھے، اس قدر گر گئے تھے۔ اسی قرآن نے انسانیت کی لکیر سے نیچے جانے والی قوم کو اٹھایا، آسمان کے بلندیوں پر پہنچایا، اور دنیا کی امامت انہیں عطا کر دی۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرائے، اور قرآن مجید کا نور اپنے بچوں کی طرف منتقل کرے، اپنے سینوں کی طرف منتقل کرے، اور قرآن مجید کی روشنی اپنے گھروں میں لے کر جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اور یاد رکھے کہ مدرسہ آپ سے 3 چیزیں مانگتا ہے: اولاد کا چندہ، مال کا چندہ، اور اخلاق۔ آپ اپنی اولاد جمع کرا دیں مدارس میں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کرایا، قرآن مجید کی تعلیم اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں دلوائی، تو یاد رکھے قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ مسلمان تھے، اسلامی ریاست میں رہتے تھے، آپ کے محلے میں، آپ کے دروازے کے قریب مدرسہ موجود تھا، علماء موجود تھے، قاری حضرات موجود تھے، آپ نے اپنے بچے کو قرآن مجید کا علم کیوں نہیں دلایا؟ پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھے کہ قیامت کے دن وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، نام رکھنے سے پہلے، تو جب وہ بچہ اٹھے گا، حالانکہ نام رکھنا نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، پہچان کی علامت ہے۔ یعنی اگر کسی کا نام ہے تو ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جس آدمی کا نام نہ ہو، ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ باقی نام رکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس بچے کا باپ نے نام نہ رکھا ہو، اور نام رکھنے سے پہلے وہ بچہ مر جائے، تو قیامت کے دن اس بچے کا ہاتھ ہوگا، اور باپ کا گریبان ہوگا، اور کن الفاظ سے شفاعت کرنے والا بچہ اپنے باپ سے خطاب کرے گا: ظالم، آپ مسلمان تھے، میں آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آج سارے بچوں کے پاس نام ہے، میرے پاس کوئی نام نہیں۔ یعنی اتنی کمی پر آپ کے بچوں کا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا، تو کیا بنے گا اس ماں باپ کا جن کے گھروں کے اندر بچے پیدا ہو گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھائی، اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھوایا، اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، مدرسے کا راستہ نہیں دکھایا، اور علماء کے قریب نہیں لے کر آئے، کیا بنے گا اس ماں باپ کا؟ دیکھا آپ نے اخلاق کی کمی؟ یہاں بیان ہو رہا ہے اور باہر کیا شور ہو رہا ہے؟ یہ بچے کوئی آسمان سے ٹپک کر نیچے نہیں آئے، یہ میرے آپ کے بچے ہیں۔ یعنی تربیت کی اس قدر کمی ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ وہ بچہ یتیم نہیں جس کا باپ مر جائے، اصل یتیم بچہ وہ ہے جس کا باپ زندہ ہو لیکن اس نے بچے کو ادب نہیں سکھائی، وہ یتیم بچہ ہے۔
بچے کی تربیت نہیں کی، بچے کے ہاتھوں میں قرآن مجید کی روشنی نہیں تمائی، شریعت کی روشنی نہیں تمائی، اصل یتیم یہ بچہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرائے۔ مدارس آپ سے یہی چند مانگتا ہے، اور مال کا چند بھی مانگتا ہے، کیونکہ مدارس کا خرچہ یقینی، آمد غیر یقینی ہے، اور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے مدرسے کے اوپر، مدرسے کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ اس لیے آپ پابند ہے، آپ مسلمان ہے، آپ آزاد نہیں ہے، آپ پابند ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے، توڑا ہے، زیادہ ہے، ماں کے پیٹ سے یہ مال آپ لے کر نہیں آئے، یہ مال اللہ نے آپ کو دنیا میں دیا ہے، آپ پابند ہے شریعت کے کہ اس مال کو آپ خیر کے راستوں میں خرچ کرو۔ آزاد نہیں ہے آپ پابند ہے، اور اگر آپ نے خرچ نہیں کیا تو یاد رکھے آپ کے گاؤں میں پڑا مال، آپ کے گھر میں پڑا مال، آپ کی دکان میں پڑا مال، یہ مال نہیں ہے، یہ کالا اژدہا ناک ہے، سانپ ہے یہ، جو آپ اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے اس کو پال رہے ہو۔ آپ پابند ہے کہ آپ نے اس مال کو خیر کے راستوں میں خرچ کرنا ہے۔ اب خیر کا راستہ کون سا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ احسان ہے آپ کے اوپر ان علماء کا کہ انہوں نے دینی ادارے آپ کے دروازے تک پہنچا دیے، اور آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ آپ یہاں اپنا مال خرچ کر سکتے ہو۔ مال خرچ کرنے کی وجہ سے صرف فریضہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہی خرچ کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کل آپ قبر میں ہوں گے، آپ کے صدقے سے، آپ کے تعاون سے جس بچے نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، اور پھر قرآن مجید ناظرے سے پڑھا ہے، پھر حافظ ہو گیا، پھر عالم ہو گیا، پھر بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر وہ سلسلہ پھیلتا گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، قبر میں پہنچ گئے، لیکن یہ صدقہ جو 10-20 روپے کا ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اپنا مال بھی دین اداروں پر خرچ کرے، اور اخلاق کا چندہ مانگتا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ جہاں قاری صاحب بیٹا ہے، مدرسہ ہے، قرآن پڑھاتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ محبت کریں مدرسے کے ساتھ، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ قاری صاحب کے ساتھ محبت کریں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے معلم کے ساتھ محبت کریں، ان کی حمایت کرے، اور ان کے لیے دعاگو رہے۔ اگر کوئی آدمی شیطان کے ورغلاوے میں آ کر رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے تو آپ روکے اس کو، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کا اخلاقی تعاون ہے مدرسے کے ساتھ۔ اور خود بھی علماء کے صحبت میں رہے، علماء کے قریب رہے، علماء آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ علماء کے بغیر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو بھٹک جاؤ گے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ علماء کے صحبت میں زندگی گزارو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، مچھلی پکڑنے والا دریا کے کنارے گیا مچھلی پکڑنے کے لیے، جال ڈال دیا، اور دریا کے کنارے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، کتاب یاد کر رہے تھے، مچھر آیا ان کے ساتھ بیٹھا۔ اب یہ طلباء آپس میں اس مسئلے کو دہرا رہے تھے کہ خنثی مشکل اگر مر جائے تو بالغ ہے، غسل کون دے گا؟ نابالغ ہے، جنازے میں ہو پڑیں گے یا ہاں پڑیں گے؟ آخر یہ طے ہوا کہ دونوں چلیں گے، مرد بھی غسل دے سکتا ہے، عورت بھی غسل دے سکتی ہے، ہو بھی پڑھ سکتے ہو، ہاں بھی پڑھ سکتے ہو۔ مچیرہ تھوڑی دیر کے لیے علماء کے طلباء کے مجلس میں بیٹھا ہے، اور یہ بات انہوں نے سیکھ لی۔ جب جال کو اٹھایا تو اس میں ایک خوبصورت مچھلی پڑی ہے، سوچا کہ یہ مچھلی اپنے گھر لے جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے ناکافی ہے، بادشاہ کے پاس بطور تحفہ لے جاتا ہوں۔ لے گئے بادشاہ کے پاس بطور تحفہ، دے دیا بادشاہ کو۔
بادشاہ نے اس تحفے کے بدلے میں اس کو 2000 درہم دے دیے۔ بادشاہ کا جو سیکرٹری تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ پیسے نہیں دیے۔ بادشاہ نے کہا غریب آدمی تھا، تحفہ لے کر آیا تھا، تو بادشاہ کے شان کے خلاف ہے اس سے کم پیسہ دینا۔ سیکرٹری نے، وزیر نے کہا کہ اگر میں واپس لے لوں کس طریقے سے؟ بادشاہ نے کہا آپ کی مرضی ہے، لے سکتے ہو تو لے لو۔ وزیر آیا اس مچھیرے کے پاس، کہا کہ آپ ایک مچھلی لے کر آئے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر یہ نر ہے تاکہ ہم اس کے لیے مادہ لے کر آئے، اگر یہ مادہ ہے تاکہ ہم اس کے لیے نر لے کر آئے۔ تو وزیر کا خیال یہ تھا کہ مچھیرا کہے گا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ مچھلی واپس لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ مچھیرے نے کہا کہ یہ خنثی مشکل ہے، دونوں چلیں گے، نر بھی چلے گا مادہ بھی چلے گا، دونوں چلیں گے۔ بادشاہ نے جب جواب سنا تو 2000 درہم اور دے دیے۔ وزیر کو آگ لگ گئی۔ جب مچھر جانے لگا تو 1 درہم گر گیا۔ وزیر نے کہا اللہ کے بندے، 4000 درہم آپ کے پاس ہے، 1 درہم آپ کے ہاتھوں سے گرا، آپ نے اٹھایا، چوما جیب میں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے نہیں کہ 1 درہم ہے، اس وجہ سے میں نے قدر کی ہے کہ یہ بادشاہ کا تحفہ ہے۔ بادشاہ نے 2000 درہم اور دے دی، 6000 درہم لے کر گئے۔ 1 منٹ یا چند منٹ علماء کے صحبت کا فائدہ دے گی۔ دنیا کے اندر حسن بڑی نعمت ہے، مال بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بہت بڑی نعمت علم ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسا حسین پیدا ہوا نہیں ہوا۔ زلیخا نے تہمت کیوں لگائی تھی؟ حسن کی وجہ سے۔ جیل کیوں گئے تھے؟ حسن کی وجہ سے۔ تو حسن نے یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اور علم نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کر بادشاہت کی کرسی پہ پہنچا دی۔ تو اب بڑی نعمت حسن ہو گئی یا علم ہو گیا؟ علم۔ علم بڑی نعمت ہے، مال نعمت ہے۔ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، بنگلہ لے لیا، گاڑی لے لی، کاروبار چل رہا ہے، ہمیں خوشی ہوتی۔ لیکن مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم مال لے کر نکلتے ہیں کسی کو پتہ چلا تو مال کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ مال آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، مال کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت آپ کرتے ہو، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ علم آپ کو ناجائز کام کے طرف جانے نہیں دیتا، زنا کے طرف جانے نہیں دیتا، حرام کے طرف جانے نہیں دیتا، شراب کے طرف جانے نہیں دیتا، قتل کے طرف جانے نہیں دیتا، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کی طرف جانے نہیں دیتا، غیبت کی طرف جانے نہیں دیتا، تہمت لگانے کی طرف جانے نہیں دیتا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی طرف جانے نہیں دیتا علم۔ اب کون سی نعمت بہتر ہو گئی؟ کون سی نعمت بہتر ہو گئی؟ ایک نعمت وہ ہے جس کی حفاظت آپ کو کرنی ہوتی ہے، ایک نعمت وہ ہے جو آپ کی حفاظت کر رہی۔ آپ کی حفاظت کر رہی۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کو منصب ملتا ہے، وزیر بنتا ہے، صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، کونسلر بنتا ہے، خوش ہوتا ہے، عزت مل گئی، عہدے ہیں۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ آپ پڑھتے ہو، سبحان اللہ کا ایک فائدہ جو آخرت میں ثواب کی شکل میں آپ کو ملے گا وہ تو اپنی جگہ پر، اس کا ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آدمی آیا، یوسف علیہ السلام نے اس کو اناج دے دیا، وہ آدمی کہنے لگا مجھے اور چاہیے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مزید نہیں ملے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنا تعارف کرا دیا تو آپ دیں گے؟ یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں تو عادل انصاف سے کام لیتا ہوں، یہ کون سا آدمی ہے کہتا ہے کہ اگر آپ نے تعارف کرا دیا تو پھر آپ مجھے مزید دیں گے؟ فرمایا کہ تعارف کرائیے۔ کہا میں وہ آدمی ہوں جب آپ پر تہمت لگائی تھی ایک خاتون نے، زلیخا نے، میں نے آپ کی پاکی بیان کی تھی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ قمیص آگے سے پٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ اور جب دیکھا قمیص پیچھے سے پٹی تھی، بادشاہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے اور ساری نالائقی میری بیوی کی ہے، میں وہ آدمی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر قلم اور کوڑا کاغذ، خالی کاغذ جس پر کچھ تحریر نہیں تھا، ہاتھ میں دے دیا، جیسے کہ آپ کسی کو چیک دیتے ہو۔ کہا کہ اس پر آپ لکھ کے جتنا چاہیے آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یوسف آپ نے زیادتی نہیں کی، باقی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا، اور اس سے کہا کہ جتنا چاہیے لے جائے، اس پہ لکھتے آپ کو دیا جائے گا۔ فرمایا کہ نبی کے دامن پر داغ برداشت نہیں، اس لیے کہ داغدار دامن اور نبی ساتھ نہیں چل سکتا۔ عالم نبی کا وارث ہے، عالم کے دامن پر بھی داغ برداشت نہیں ہے، عالم کے دامن پر داغ اور عالم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک خاتون نے میرے دامن کے اوپر داغ لگایا تھا اور اس نے میری پاکی بیان کی تھی، اس لیے میں نے اس کو قلم اور کوڑا کاغذ دے دیا، جتنا چاہیے دیا جائے گا، اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ نے فرمایا یوسف آپ کے خزانے محدود ہے، آپ پر ایک تہمت لگائی گئی تھی، اس ایک تہمت سے اس آدمی نے آپ کی پاکی بیان کی تھی، اندازہ لگائے کہ میرا بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے میری پاکی بیان کرتا ہے، بتا میں اس کو کتنا عطا کروں گا جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا فائدہ، آپ سبحان اللہ 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا کریں گے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھا کریں فرض نماز کے بعد۔ الحمدللہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا ہوگا، آپ اللہ کی ولی بن جائیں گے، اللہ کا مقرب بن جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ کی وجہ سے، یعنی فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ جب آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو آپ کے دلوں کے اندر طاعات کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر مسجد کے بغیر آپ کو چین سکون نہیں ملے گا، تلاوت کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا، ذکر کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا، خیر کے کاموں کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اس وقت تک آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ اپنا پیسہ خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کریں، تو آج سے محبت ہو جائے گی۔ اور جب آپ اللہ اکبر فرض نمازوں کے بعد 34 مرتبہ پڑھیں گے، 34 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں اتر جائے گی، مخلوق کی بڑائی آپ کے دل سے نکل جائے گی۔ یہ فائدہ ہے۔
اور پھر کبھی آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عائشہ کو کہ نصیحت کیجئے، مختصر نصیحت کیجئے۔ انہوں نے شام سے خط لکھا تھا، یہ مدینہ میں تھی، تو انہوں نے کاغذ کے اوپر مختصر نصیحت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو لکھ کر روانہ کر دیا، اور وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی بڑائی اتر جائے، مخلوق کی بڑائی پھر اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور پھر دن رات اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ مخلوق ناراض ہوتی ہے، بھلے ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے ہر شر سے اس کی حفاظت کریں گے، ہر شر سے حفاظت کریں گے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مدارس دین کی قلعے ہیں، شیطان کو مدارس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں مدرسہ بنتا ہے شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے، کیا بھی اختلاف کرے، محاذ کھولے، دشمنی کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن آج تک تاریخ ہے، لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے، لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے تاریخ ہے کوئی مدرسہ بند نہیں ہوا، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی۔ دشمن مخالف ایک دن آتا ہے کہ قاری حبیب الرحمن صاحب کو غلام بن جاتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ تو جو آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے، مخلوق ناراض ہو جاتی، پرواہ نہیں کرتا، اللہ مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھا آپ افغانستان کے اندر اللہ کی وحدت شامل حال ہو گئی، 53 ممالک شکست کھا کے چلی گئی۔ اللہ راضی ہو، مخلوق بھلے ناراض ہو، اللہ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ دل میں اللہ کی بڑائی ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا 1400 سال پہلے آپ نے یہ خبر دی ہے، جو مخلوق کو راضی کرنے کے اللہ کو ناراض کرے، اللہ اس کو ان کے حوالے کر دیتا ہے جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور وہ پھر اس کے عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ 75 سال ہو گئے، ہم اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسلام کے نام پر بنا ملک، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس ملک کی بنیادوں کے اندر مسلمانوں کا مقدس خون پڑا ہے، لیکن ناکارہ نالائق لوگ برسر اقتدار رہے روز اول سے، اور یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کے لیے 75 سال سے اللہ کو ناراض کر رہے۔ دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ہم نیچے کی طرف جا رہے، اور ان کے ہاتھوں سے ہم ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے، جن کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو اس مبارک مجلس میں ہم عزم کرے، تہیہ کرے کہ فرض نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ ہم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کرنی کہ اللہ راضی ہو، اللہ ناراض نہ ہو، بھلے مخلوق ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو۔ اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، عزم کر لے۔ مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ
ظاہرین علی الحق وہم اہل العلم، ہمیشہ ایک جماعت صراط مستقیم پر رہے گی، اور وہ جماعت کس کی ہوگی؟ زمانے کے علماء کی ہوگی۔ لہذا علماء کے قریب رہیں گے، علماء کا دامن پکڑیں گے تو آپ بھی صراط مستقیم پر چڑھ جائیں گے، اور کامیاب زندگی کے ساتھ آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تو علماء سے محبت کرے، مدارس سے محبت کرے، مساجد سے محبت کرے، اپنے بچوں کو جمع کرائے، اپنا مال بھی خرچ کر ڈالے، اور ان کے صحبت اختیار کرے تاکہ دنیا اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین۔ مولا عز و جل، ہمارے بھائی جو رات کا بہت بڑا حصہ گزرا ہے قرآن مجید کے محبت میں، عظمت میں، احترام میں، ان ننھے منھے بچوں کے خوشی میں شرکت کے لیے، اور قاری صاحب کے ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عز و جل ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا ان کے بیٹھنے کو آخرت کے بہترین کرنسی ثابت فرما، خدایا ان کے اس بیٹھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو، ان کے گھر والوں کی دلوں کو، اور ان کے اولادوں کی دلوں کو قرآن و سنت کے نور سے منور فرما، قرآن مجید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا قاری صاحب کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ خدایا اس عظیم عمل میں اپنی مدد شامل حال فرما، قدم بقدم ان کی مدد فرما۔ خدایا جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس مبارک مجلس کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہے مولا عز و جل سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جلیل صاحب کے والدہ انتقال کرے؟ ہاں، جلیل صاحب کے والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک جلیل صاحب کے والدہ انتقال کر گئی ہے، دعا فرمائے یا رب العالمین جنت الفردوس عطا فرما، آنے والے تمام مراحل ان کے لیے آسان بنا، اولاد کے طاعات ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ خدا یہ جو ننھے منھے بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید نازلت سے ختم کیا ہے، ان کو حافظ اور پھر حافظ بننے کے بعد عالم بعمل بنا دے۔ جو حافظ بن گئے ہیں مولا عز و جل ان کو عالم بعمل بنا دے۔ خدا ان بچوں کو، اور ان بچوں نے جو محنت کی ہے، اس محنت کو ان بچوں کے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور قاری صاحب کے لیے، اور مدرسے کے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ خدا قرآن کی عظمت، حدیث کی عظمت، سنت کی عظمت، اللہ کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ خدایا فحاشی اور عریانی جو سیلاب بن کر، طوفان بن کر، سونامی بن کر اسلامی ریاستوں میں داخل ہو گئی ہے، خدایا اس سیلاب سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ خدایا یہ سیلاب اسلامی ریاستوں سے نابود فرما۔ خدایا ہمیں ہدایت عطا فرما، ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یورپ مغرب والے اندھیروں میں ہیں، ہمارے مسلمان ان سے اندھیرے لے رہے ہیں، جبکہ ہمیں وہ روشنی وہاں پہنچانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما
کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی ان تک پہنچا سکیں، اور ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ یہ روشنی ہم سے حاصل کر کے مسلمان ہو جائے۔ خدایا ہر وہ خیر ہمیں عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ خدایا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ خدایا دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کمانا خرچ کرنا ہماری مجبوری ہے، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا کے محبت پیدا نہ کرے کہ دنیا کی وجہ سے ہم قبر کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، تجھے بھول جائے، تیرے احکامات کو بھول جائے۔ مولا عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضرت کے شفاعت سے بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ مولا عز و جل ایمان کے ساتھ زندگی کا اختتام فرما۔ خدا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک نارینہ اولاد عطا فرما، اور جن کے ہاں اولاد ہے خدایا ان کے اولادوں کو صالح بنا۔ خدایا اولاد کے ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ قرآن اور سنت کے مطابق وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، اور قرآن اور سنت کا نور وہ اپنے بچوں کو دلا سکے، ان کو یہ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔